اللہ کا فضل اسی پہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی توفیق ہے حضرت۔ یہ تو فضل نہیں ہے حضرت، یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا حضرت۔ مجھے جنتی لباس عطا کیا، جنتی پوشاک عطا کی، جنتی ختام عطا کیے، لیکن جو لطف اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کرتا ہے، اپنے ذکر کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پیر تو اب بھی ہیں، مرید نہیں ملتے حضرت۔ مریدی کیا ہے ہماری جانے بلا حضرت۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، اور آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ قربان جاؤں جی اس دور پہ جب پیر بھی سونے تھے اور مرید بھی سونے تھے، تو اب تو بس پیر تو اب بھی ہیں، مرید نہیں ملتے حضرت۔ مریدی کیا ہے ہماری جانے بلا حضرت۔ تو بڑا خوبصورت، دونوں بھی بڑے خوبصورت نام ہیں، پیر بھی اور مرید بھی حضرت۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے نا تو پھر اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اللہ اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کرتا ہے، اپنے ذکر کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کو اپنے ذکر میں لذت عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں جب لذت ہی نہیں آئے گی تو پھر کون کر، اللہ پھر اس کے لیے نا اپنے ذکر کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ حضرت جی ہمارے یہاں مزاج بالکل الٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں پیسے واہی ہیں، اب بڑا اللہ کا فضل ہے، گھر جی بڑا اللہ کا فضل ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کا فضل اسی پہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی توفیق ہے حضرت۔ یہ تو فضل نہیں ہے حضرت، یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا حضرت، یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑے تھے حضرت، یہ تو حامان کے پاس بھی بڑے تھے، یہ تو شداد کے پاس بھی بڑے تھے، تو کیا پھر ان پہ بھی اللہ کا فضل تھا حضرت؟ نہیں، اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت۔ اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو ذکر و درود کی توفیق ہے حضرت۔ اسی لیے تو یہ تو ہے نا پیر صاحب، اب ذرا مرید کی بھی سن لو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو وصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی، کرم ہوا کسی پہ، تو وہ شخص نہ خواب ہی میں حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت کیا بنی، کیسا معاملہ چل رہا ہے؟ فرمایا اللہ نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ اس نے باقاعدہ آپ کو دیکھا کہ حضرت نا وہ جنتی تخت پہ، قبر جنت کا باغ بن، جنتی تخت پہ بیٹھے، اس نے سب کچھ دیکھ کے حضرت آپ نے فرمایا اللہ نے بخش دیا، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، مجھے جنتی لباس عطا کیا، جنتی پوشاک عطا کی، جنتی ختام عطا کیے، لیکن جو لطف وہ سرگی کے وقت نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، وضو کر کے مصلی پہ تہجد میں کھڑے ہونے میں تھا نا، وہ ادھر نہیں کوئی بھی حضرت ہے۔ جو لطف اس وقت آتا تھا نا، وہ نیند چھوڑنی، وہ بستر چھوڑنا، اور وہ وضو کر کے جو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا، وہ لطف یہاں نہیں ہے حضرت، کیونکہ یہ لطف ہی وکھرا ہے، لیکن جس کو اللہ عطا کر دے، اسی لیے تو یہ تو مرید ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں لطف، جو لطف اس میں تھا حضرت، اس میں وہ لطف نہیں۔ اسی لیے تو پھر پیر کیا فرماتے اللہ جس سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے تو
پھر اس کی ابتدا کس سے کرتا ہے؟ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے حضرت۔ یہ ابتدا ہوتی ہے حضرت، اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ دوستی کی ابتدا ہے۔ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے، نہ سمجھو یہ دوستی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، یہ دوستی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ ابتدا کو انتہا تک کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اس نے تو ابتدا کر دی، اس نے آپ کو اپنے ذکر کی توفیق دے دی۔ اب آگے میرا کام ہے حضرت کہ میں آگے پھر کیا کرتا ہوں حضرت۔ لیکن اکثر و بیشتر حضرت اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کچھ صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر بندہ نہ اٹھے۔ اور صوفیاں نو تے پیندا بھی بڑا نہ شیطان حضرت، وہ نہیں ان کو آگے جانے دیتا حضرت۔ جتنے صوفی ہیں نا ان کو تو پڑھتا ہے، دبا کے پڑھتا ہے حضرت۔ کیونکہ میں نے پچھلے جمعے ادھر بھی عرض کی، کیونکہ بھائی چور نے تو ادھر ہی آنا نا جدھر کچھ ہے۔ اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں تو اس نے کیا کرنے جانا ہے ادھر؟ جدھر ذکر ہے، جدھر نماز ہے، جدھر داڑھی ہے، جدھر پگ ہے، جدھر درود ہے، اس نے تو ادھر ہی چوری کرنے آنا ہے۔ اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ فکر ہے، نہ تقوی ہے، نہ حلال ہے، اس نے ادھر کیا کرنے جانا ہے؟ وہ تو ادھر ہی آئے گا کہ جیسے احباب اکثر و بیشتر علماء سے پوچھتے ہیں، ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں جی نماز میں خیال بڑا آتا ہے، تو بھائی وہ تو آنے ہی آنے ہیں، وہ کب آپ کو اللہ سے لو لگانے دے گا؟ اس نے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ساری نماز ہی خیالوں کی نظر ہو جائے۔ مجھے لکھا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ کچھ یہودی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے جی ہمارا دین سچا ہے، مفہوم ہے، منون نہیں ہے، آپ کا نہیں سچا۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ جی ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی وسوسے نہیں آتے، اور آپ کے جو اصحاب ہیں وہ اکثر و بیشتر آ کے وہ وسوسوں کے حوالے سے آپ کو پوچھتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے دین کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دو مکان ہو، ایک مکان میں ہے ہی کچھ نہیں، اور ایک مکان ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے حضرت۔ اس مکان میں ذکر کی دولت ہے، اس مکان میں تقوی کی دولت ہے، اس مکان میں 5 وقت با جماعت نماز کی دولت ہے۔ ہیں جی تو بتا کہ چور کس گھر میں جائے گا؟ خالی گھر میں جائے گا یا مال والے گھر میں جائے گا؟ وہ آگے سے کہنے لگے جی ظاہر ہے جس گھر میں مال ہے چور تو ادھر ہی جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ادھر بھی اسی طرح ہے، تم سے تو وہ بری ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ تمہارے پاس ایمان ہے، نہ تمہارے پاس خدا ہے، نہ تمہارے پاس تقوی ہے، یہ سارا کچھ تو میرے اصحاب کے پاس ہے، اس لیے وہ ادھر آ کے زور لگاتا ہے۔ اس نے پورا زور مارنا ہے، زور مارتا ہے ادھر، کیونکہ صحبت نہیں۔ باقی ہر چیز کے لیے ہم استاد ڈھونڈتے ہیں، انگلش سیکھنی ہو تو استاد، ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو استاد، فزکس سیکھنی ہو تو استاد، میتھ سیکھنی ہو تو استاد۔ اتنے نہیں استاد چاہیے، یہ تو سب سے اوکھا سبجیکٹ ہے حضرت۔ اتنے تو استاد بھی چاہیے اور استاد بھی پورا اور پکا چاہیے۔